बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुशामदीद। आज का टॉपिक है कि पाकिस्तान में ऐसा क्या मसला पैदा हुआ है कि 1990 में जो तकरीबन पाकिस्तान में बच्चा पैदा करते हुए सी सेक्शन यानी सिजेरियन की जो रेशो थी वो 2% थी, आज ये इतनी ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है, इतनी ज़्यादा ख़तरनाक हद तक बढ़ चुकी है कि पाकिस्तान में ज़्यादातर बच्चे नॉर्मल डिलीवरी की बजाय सी सेक्शन से हो रहे हैं। और इसके पीछे क्या मुहर्रिकात है, अगर आप इन चीज़ों को अच्छी तरह समझ लेंगे तो आप यकीन कीजिए कि कोई भी शख्स अपनी फैमिली में बच्चा अगर पैदा करना चाहता है, अगर वो इन चीज़ों को समझ ले तो वो अपनी बेहतर लाइफ गुजार सकता है और अपनी नहीं अपनी आने वाली नस्लों की भी लाइफ बेहतर कर सकता है। देखिए, आज से पहले अगर हम पीछे चले जाते हैं, आज भी आपको गांव देहात में ऐसे केसेस मिलते हैं, आपने खबरें भी अक्सर सुनी होगी कि फ़लाँ कपल ने या फ़लाँ औरत ने रिक्शा में बच्चे को जन्म दे दिया, ट्रैफिक फंसी हुई थी, या फ़लाँ औरत ने हस्पताल जाते हुए किसी जगह पर बच्चे को जन्म दे दिया। इसी तरह आपको माजी में ऐसी सूरत हाल सामने आती है कि औरतें खेतों में काम करने जाती थी और वापसी पर वो बच्चा उठाकर ले आती थी। आज सूरत हाल ये है कि ये बिल्कुल एक नामुमकिन सी बात क्यों लगती है। देखिए, इसकी कई वजूहात हैं। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। सबसे पहली वजह आप समझ रहे, फिर आपको मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बताते हैं कि असल में साइंस क्या कहती है। लेकिन साइंस से पहले यहाँ पर आता है माफिया। नंबर 1 आता है माफिया का किरदार और नंबर 2 पर आता है साइंस का किरदार। पाकिस्तान और भारत में अगर आप जाकर देखेंगे तो सरकारी जितने हस्पताल हैं इनकी हालत ख़राब है, इसीलिए लोग प्राइवेट हस्पतालों का रुख करते हैं, प्राइवेट डॉक्टर्स से जाकर मशवरा करते हैं। अब होता यूँ है कि प्राइवेट हस्पतालों में बच्चों की पैदाइश के लिए किए जाने वाले ऑपरेशंस, इनकी जो तादाद है वो सरकारी हस्पतालों के मुकाबले में 3 गुना ज़्यादा है। इसी तरह अगर आप पाकिस्तान में भी सरकारी और प्राइवेट हस्पतालों में बच्चे की पैदाइश के लिए होने वाले ऑपरेशंस का मवाजना करें तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल्स में ज़्यादा तादाद में बच्चे ऐसे पैदा होते नज़र आते हैं जिनका ऑपरेट किया जाता है, जो सी सेक्शन के ज़रिए पैदा होते, ना कि नॉर्मल डिलीवरी के ज़रिए। देखिए, प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर आपको सी सेक्शन के हवाले से जो रिपोर्ट्स मिलती हैं वो बड़ी ख़तरनाक हद तक हैं। और अफसोस ये है कि पाकिस्तान और इंडिया में ये माफिया इतना मजबूत है कि हुकूमत भी इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। यानी डॉक्टर्स अपनी आमदन बढ़ाने के लिए नॉर्मल डिलीवरी की बजाय बच्चों की पैदाइश ऑपरेशन के ज़रिए करवाते हैं। अब आप देखिए कि सी सेक्शन पे आम तौर पर 45 मिनट लगते हैं और इस दौरान डॉक्टर के पास इतने केसेस होते हैं कि वो दिन के 5-6 केसेस इजीली भुगता लेते हैं, चाहे कोई भी डॉक्टर हो। जबकि एक नॉर्मल डिलीवरी में आपको कई घंटे इंतज़ार करना पड़ता है और डॉक्टर्स ये काम नहीं करते। और इसमें जो हेल्थ माफिया का किरदार है वो अहम है। असल में सिर्फ पैसे की लालच में ख़वातीन का चीर फाड़ कर देते हैं और हर जगह पर आप दूसरा कोई केस देखते हैं जिसके अंदर नॉर्मल डिलीवरी करवाने की बजाय सिजेरियन या सी सेक्शन यानी ऑपरेशन किया जाता है। अब आप सोच लें कि गरीब आवाम हो या अमीर, सरकारी हस्पतालों पर आपको सेहत की जो सहूलत नहीं मिलती, इसी वजह से लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स का रुख करते हैं। अब प्रॉब्लम ये होती है कि बच्चे की पैदाइश एक ऐसा मामला होता है जिसमें एक नहीं बल्कि 2 आपको ज़िंदगियों की हिफाजत करनी होती है, एक माँ की, दूसरा पैदा होने वाले बच्चे की। इसलिए औलाद और बीवी की बेहतर और सेहत के लिए गरीब आवाम उनकी कोशिश होती है कि सरकारी हॉस्पिटल्स की बजाय हम प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाएं। और ये भी माफिया का एक किरदार है कि उसने जानबूझकर सरकारी हस्पतालों को इतना बुरा रखा है, उसका इमेज बुरा रखा है। ये आपको बहुत सारी जो न्यूज़ आती है ये भी पूरी तरीके से प्लांट की जाती है फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब से, ताकि लोगों के जहनों में एक ही बात बैठे कि हमें जाना है तो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जाना है। प्रॉब्लम इसकी सबसे बड़ी ये आती है, देखिए, प्राइवेट जितनी भी लेडी डॉक्टर्स होती हैं या डॉक्टर साहिबान होते हैं वो तो अच्छा खासा डे में लाखों रुपया कमा लेते हैं, लेकिन मुसीबत पड़ जाती है बच्चे के हवाले से। अब जानते हैं आज के दौर के अंदर बहुत सारे जो बच्चे हैं वो प्रॉपरली बोल नहीं पा रहे, उनके अंदर विजडम ही नहीं है, वो चीज़ जो पुराने बच्चों के अंदर हुआ करती थी। ऊपर से माएँ दूध भी नहीं अपना पिलाती और इसके अलावा जो उनका ख़ास तौर पर उनको नर्सरी में रखना पड़ता है, उनका जो मुदाफ़ती सिस्टम है, जो इम्यून सिस्टम है,
وہ بھی پوری طرح خراب ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر جب بچہ آپ اس کو پیٹ پھاڑ کر نکالتے ہیں تو وہ خاص طور پر یاد رکھیے کہ ڈیلیوری جب ہوتی ہے نارمل تو بچہ ایک سٹریس سے گزرتا ہے، وہ سٹریس اس کے لیے انتہائی ضروری ہوتا ہے، اس کے بعد بچے کی حالت بہتر ہوتی ہے۔ لیکن جب آپ سی سیکشن کرتے ہیں تو بچہ سٹریس سے نہیں گزرتا، اس کو کئی بیماریاں لگتی ہیں، اس کو نرسری میں رکھنا پڑتا ہے اور ساری زندگی یاد رکھے گا اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ بہت ساری خواتین وہ بھی اب اس چیز کی عادی ہیں، ان کو لگتا ہے کہ ہم سے اتنی مشقت نہیں ہوتی ڈیلیوری کے لیے، ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا ہے، اچھا ہے آپریشن کروائیں ہم بھی فری ہو جائے، لیکن ان کو اندازہ نہیں ہے کہ وہ اپنی اور اپنی اگلی نسل کی ساری زندگی خراب کرتے ہیں۔ ایون کہ کئی خواتین کا مسئلہ یہ ہوتا ہے جب سی سیکشن ہو جاتا ہے تو ان کا جو خاص طور پر پیٹ ہے غلط طریقے سے آپ آپریٹ کرتے ہیں اور آپریٹ کے بعد بچہ نکالتے ہیں تو وہ ہمیشہ بڑا ہوا پیٹ رہتا ہے، یعنی آپ دیکھیں تو لٹکا ہوا پیٹ رہتا ہے، اس سے وہ بیچاری ڈپریشن میں چلی جاتی ہیں، ان کو مصیبت رہتی ہے۔ تو اس صورتحال کے اندر مسائل ایک نہیں کئی طرح کے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں کہ آپ کو جو ہسپتال سے میڈیسنز ملتی ہیں وہ آپ کو باہر کی نسبت 3 گنا زیادہ ملتی ہے۔ اب اس صورتحال کے اندر شوہر ہو یا کوئی بھی ہو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہیں سے لے کر کام ختم کرے اور آپ کو غلط چیزوں میں الجھایا جاتا ہے۔ یہ ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ بالکل ریئلی سمجھتے ہیں کہ سی سیکشن بالکل ہو رہا ہے، اور وہ ہوتے ہے بریچ ڈیلیوری۔ بریچ ڈیلیوری میں یہ ہوتا ہے کہ اگر بچے کا سر جہاں سے بچے نے باہر نکلنا ہے اس سائڈ پر ہے تو پھر ایزیلی بچہ باہر آ جاتا ہے، لیکن ایسی اب میڈیسنس اور اب ایسا چیک اپ ہوتا ہے کہ بچے کا سر اور اس کی جو ڈائریکشن ہوتی ہے وہ غلط سمت میں جاتی ہے، پھر بعد میں سی سیکشن کرنا پڑتا ہے۔ ایک نارمل ڈیلیوری میں ڈاکٹر کو کیا ملتا ہے؟ صرف ڈیلیوری کی فیس۔ وہ چاہیں گے کہ آپ کو پوری طرح برباد کریں، آپ سے لاکھوں روپیہ بٹورے، آپ بعد میں آتے رہے، آپ کو مسائل ہوتے رہے، آپ کے بچوں کو مسائل ہوتے رہے اور ان کا دھندا چلتا رہے۔ آپریشن کا خرچہ، کمرے کا کرایہ، دوائیوں کا خرچہ، اس کے علاوہ ڈیلیوری کی فیس، ہسپتال سے ڈسچارج ہونے کے بعد معائنہ کرانے کے لیے ڈاکٹرز کی اپوائنٹمنٹ، یہ تمام فیسیں الگ۔ اگر نارمل ڈیلیوری ہو تو اس میں تو آپ کا کوئی اتنا بڑا خرچہ بھی نہیں آتا۔ آپ کبھی غور کیجئے گا جو خاص طور پر سرکاری ہاسپٹلز میں جاتے ہیں لوگ، ان کے بچے نارمل پیدا ہوتے ہیں کیونکہ وہاں پر ایسی صورتحال آپ کو کم نظر آتی، وہاں پر سہولتیں بھی اچھی نہیں ہوتی، لیکن آپ کو وہاں پر نارمل ڈیلیوری زیادہ نظر آتی ہیں۔ اس کے علاوہ جو ایک مین وجہ ہے کہ آپ کی نارمل ڈیلیوری نہیں ہوتی، اس کی سب سے بڑی وجہ ہوتی ہے کہ آپ کی جو ڈائٹ ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے، صحت مند نہیں ہوتی۔ بچے کی پیدائش کے لیے آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپریشن ڈاکٹر ریکمینڈ بھی کریں اور آپ کو آپریشن نہیں کروانا، آپ کو یہ چاہیے کہ آپ تھرو آؤٹ جب پریگننٹ ہوتے ہیں، پریگننسی سے لے کر اینڈ تک آپ کو اچھی اور ہیلدی ڈائٹ لینی ہے۔ آپ اچھی ڈائٹ لیتے ہیں تو آپ کے زیادہ چانسز ہوتے ہیں کہ آپ کا بچہ نارمل پیدا ہو۔ ایک بات آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے، ایسی صورتحال ہوتی ہیں جہاں پر ڈاکٹر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں سی سیکشن۔ مثال کے طور پر جب بچے کی اپنی صحت ٹھیک نہیں ہوتی، یا ماں کے پیٹ میں ایک سے زیادہ بچے ہوتے ہیں، یا کوئی پرابلم ہو، یا بچے کا سائز نارمل سائز سے بڑا ہو، یا بریچ پریگننسی ہو، یا اس کے علاوہ انفیکشن ہو جائے، یا نارمل ڈیلیوری سے بچے اور ماں کی صحت یا زندگی کو خطرہ ہو، اس طرح کی صورتحال میں تو آپ ایسی چیز ریکمینڈ کر دیتے ہیں، لیکن دوسری عورت کا سی سیکشن کرنا یہ کسی کے مفاد میں نہیں ہوتا، سوائے اس میڈیکل مافیا کے جو آپ کو چاروں سائڈ سے لوٹ رہا ہے۔ کہ آج ہی اگر آپ گاؤں میں جاتے ہیں تو گاؤں میں آپ کو خوراک دیسی مل جاتی ہے، دودھ کا استعمال عام ہوتا ہے۔ فزیکلی عورت اپنے آپ کو ڈیلیوری سے پہلے یعنی اس حد تک مینٹلی طور پر وہ پریپیئر ہوتی ہے، انگیج رکھتی ہے، تاکہ اس پوری صورتحال میں اچھی ڈائٹ لینے کے بعد وہ نارمل ڈیلیوری کی طرف جا سکے۔ آج سے 30 سال پہلے کی جو عورت ہے وہ پریگننسی میں ڈیلیوری والے دن تک چلتی پھرتی، کام کاج کرتی اور کھاتی پیتی تھی۔ اس کے نتیجے میں ڈیلیوری بھی اتنی ہی نارمل ہوتی تھی جتنی نارمل عورت کی 9 مہینے کی گھریلو روٹین۔ نہ ہسپتالوں کا جھنجٹ تھا، نہ ڈیلیوری کے لیے کوئی دھوکے سے آپریشن تھے۔ ایون کہ خوراک جو ہوتی تھی وہ خالص ہوتی تھی، دودھ، دیسی گھی، ملاوٹ سے پاک یہ چیزیں ہوتی تھی۔ آپ کی ڈائٹ خاص طور پر یہ بہت زیادہ اثر انداز ہوتی ہے۔ دیکھیے آرٹیفیشل طریقے کی بنائی گئی چیزیں یہ آپ کو بہت زیادہ پرابلم میں ڈالتی ہیں۔ ایک وقت پرانے دور میں آپ جائیں تو آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے 8 سے 10 بچے نارمل ہوا کرتے تھے اور یہ نارمل روٹین تھی۔ آج 2 بچے پیدا کرنا
ایک بہت بڑا عذاب ہو چکا ہے. معاشی طور پر بھی لوگوں کا پیسہ خرچ ہوتا ہے, اس کے بعد جو مسائل ہوتے ہیں وہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتے. آج کی عورت کھانے کے معاملے میں کانشیس نہیں ہے, وہ اپنے وزن کے معاملے میں زیادہ کانشیس ہے. آج ہر کسی کے پاس موبائل ہے, آپ ایزیلی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو پریگننسی میں نارمل ڈیلیوری کے لیے کیسی خوراک لینی ہے, آپ کو کس ڈائریکشن میں سونا ہے, آپ کو کیا کام کرنا ہے, کتنا. ایون کہ آپ دیکھ لیں بہت سارے ممالک میں آج بھی پریگننسی سے پہلے آپ کو بہت ساری ایکسرسائز کروائی جاتی ہے. ہمارے یہاں پر یہ مزاج نہیں ہے, لیکن آج آپ کے پاس انٹرنیٹ ہے, آپ تمام چیزیں گھر بیٹھے ہی دیکھ سکتے ہیں اور پھر آپ ڈاکٹر سے کنسلٹ کر سکتے ہیں. کوشش کیجیے کسی ایسے ڈاکٹر کو آپ فائنڈ آؤٹ کریں کہ جس کو پیسے کا لالچ نہ ہو, جو آپ کی تھرو آؤٹ 9 مہینے تک دیکھ بھال کرے اور بعد میں آگے چل کر بھی آپ کو فائدہ دے. حقیقت ٹی وی سائنس اینڈ ہیلتھ کی اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کیجیے, اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں اور اس ویڈیو کو ہر جگہ شیئر کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں.